منبر نور پر جلوہ فرما باوقار لائق صدی احترام مقتدر علماء کرام، محترم سامعین و حاضرین، اسلامی خواتین، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ما حق الوالدين على ولدهما، قال هما جنتك ونارك، آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایماں مددے، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکشت رد و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ آیت کریمہ کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا کونین کے دولہا، کالی زلفوں والے رسول، سنہری جالی والے محبوب، حضور مصطفیٰ جانی رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدہا، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، ہم غریبوں کے غم گسار، بے چین دلوں کے قرار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ پورا مجمع درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منبر نور پر جلوہ فرما مفکر قوم و ملت حضرت علامہ عبدالرشید صاحب عجیزی اور ساتھی ساتھ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت قاری عبدالمبین صاحب عجیزی اور شاعر ہندوستان، شاہکار ترنم مولانا شمیم رضا صاحب فیضی اور نقیب جھارکھنڈ قاری اسعد رضا رہبر، ساتھی ساتھ بلبل باغ مدینہ مداح رسول مولانا معراج رضا صاحب قبلہ اور دیگر علماء اکرام، ہمارے حافظ و قاری سلیم الدین صاحب، یہ ہمارے معزز محترم علماء تشریف فرما ہیں۔
میں ان کی دعائیں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت آیا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک اطمینان کے ساتھ سائلنٹ موڈ میں ہو جائیں. اب کوئی بولے گا نہیں، صرف سنے گا. بہت دیر سے آپ بولے، اب ایک دم خاموشی کے ساتھ سنیے، اس لیے کہ جلسوں کا مقصد اور محفل میلاد کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف ہم سن لیں اور سن کر کے مزے لے کر چلے جائیں. جلسوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر اصلاح اعمال پیدا کریں. ہمارے اندر پیدا شدہ جو خرابیاں ہیں ان پر ہم نظر کریں اور آگے ہماری زندگی کیسے کامیاب ہوگی اس کا منصوبہ بنائیں. میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں مولانا معراج صاحب کو، ان کے والد صاحب کو اور ان کے جملہ بھائیوں کو، مہمانوں کو، جنہوں نے عظمت والدین اصلاح معاشرہ و عظمت والدین کانفرنس کا اہتمام کیا. کافی اچھا جلسہ، بہت خوبصورت جلسہ آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ماشاءاللہ. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک مطلع اور ایک شعر پڑھ دوں میں بھی. جی جائز ہے شمیم بھائی؟ ایک بار درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، ویسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ شب برات کا مہینہ ہے اور مسلسل ابھی جو میلاد شریف کا دورہ رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. کئی راتوں سے مسلسل جاگنا ہو رہا ہے. میں حاضر خدمت آ گیا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ ایک دم سنیں اور سننے کے بعد اپنے اندر اصلاح اعمال کا جذبہ پیدا کریں. کہ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا. زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا. زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا. جسے اونچا خدا کر دے وہ نیچا ہو نہیں سکتا. جسے اونچا خدا کر دے وہ نیچا ہو نہیں سکتا. جسے اونچا خدا کر دے وہ نیچا ہو نہیں سکتا. اور زمین ہند میں لاکھوں کروڑوں بادشاہ گزرے. کہ زمین مگر خواجہ کے جیسا کوئی راجہ ہو نہیں سکتا. مگر خواجہ کے جیسا کوئی راجہ ہو نہیں سکتا. جسے اونچا خدا کر دے وہ نیچا ہو نہیں سکتا. جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ خوبصورت اصلاح معاشرہ و عظمت والدین کانفرنس یہ آپ کی محبت ہے کہ اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ کی دیوانگی ہے کہ اس وقت آپ سن رہے ہیں. اور یہ آپ کی خوشبختی ہے کہ آپ مسکرا کر کے سن رہے ہیں. یقین جانیے مسلمانوں، دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب انسان وہ ہے
جس نے اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کے قانون کے حوالے کر دیا، جس نے اپنی زندگی کو اسوہ رسول پر ڈھال دیا۔ سب سے زیادہ کامیاب انسان وہ ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہے۔ سب سے زیادہ کامیاب انسان وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی محبتوں میں جیتا ہو مرتا ہو۔ خلوت میں نبی کی محبت، جلوت میں نبی کی محبت، صبح و شام میں نبی کی محبت۔ یقین جانیے یہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا فیضان ہے۔ بھائی بہن کے مسلمانوں، اس وقت آپ یہاں پر تشریف فرما ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ آؤ میں آپ کو بتا دوں کہ چاہے دنیا میں آپ کہیں بھی رہیں اور کسی جگہ پر رہیں، چاہے آپ کا دھرم کوئی بھی ہو، چاہے آپ کا خیال کسی طریقے سے ہو، چاہے آپ کسی بھی کیٹیگری میں آتے ہو، چاہے آپ کا مشن کوئی بھی ہو، چاہے آپ کا فکر کوئی بھی ہو، چاہے آپ کے تخیل کیسے ہی ہو، یا یقین جانے آپ کی زندگی کٹتی چلی جائے گی، ہماری زندگی کٹتی چلی جائے گی۔ ذرا دھیان لگا کر کے سنیے گا میرے قوم اسلامی بھائیوں، چاہے آپ اچھا کام کرے یا نہ کرے، زندگی کٹتی چلی جائے گی۔ چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، زندگی کٹتی چلی جائے گی۔ چاہے روزہ رکھو یا نہ رکھو، زندگی کٹتی چلی جائے گی۔ اللہ نے جو وقت آپ کو دیا ہے اس میں کوئی چینجنگ ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے اس میں کوئی بدلاؤ ہونے والا نہیں ہے۔ چاہے آپ غیبتیں کرتے چلے جاؤ، چاہے آپ چغلی کرتے چلے جاؤ، آپ کی زندگی پھر بھی کٹے گی۔ اور چاہے آپ شراب سے توبہ کر لو، جوئے سے توبہ کرو، پھر بھی زندگی کٹے گی۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں اور میرے قوم کے نوجوان بھائیوں، اسلامی اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آنے والوں، ایک پیغام میں دے رہا ہوں آپ کو۔ میرے پیغام کو اپنے دل میں اپنے دل میں جگہ دے دینا، اپنے دماغ میں جگہ دے دینا، اور اس پیغام کو لے کر کے اپنے گھروں تک پہنچنا کہ آج میں نے جلسے میں پیغام لیا ہے اور وہ میں چاہتا ہوں کہ پیغام پوری دنیا میں عام ہو جائے۔ میرے قوم کے نوجوان بھائیوں ذرا توجہ دیجئے گا، اٹھک بیٹھک نہ کیجئے، توجہ دیجئے گا۔ میں جو پیغام دینے جا رہا ہوں بس میں بڑی غور کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل تک یہ بات اتر جائے۔ اب سماعت کرتے چلے جائیے میرے قوم کے نوجوان بھائیوں، چاہے آپ دنیا میں کسی بھی طرح سے زندگی گزارے، آپ اچھے عمل کریں یا نہ کریں، آپ نیکی کریں یا نہ کریں، آپ اچھے کام کریں یا نہ کریں، بہرحال زندگی تو کٹے گی۔ لیکن یاد رکھو آپ علماء کی صحبت میں رہو گے، علماء کی قدر و قیمت کو سمجھو گے، زندگی اچھی کٹے گی۔ ماں باپ کا ادب کرو گے، زندگی اچھی کٹے گی۔ گناہوں سے توبہ کرو گے، زندگی اچھی کٹے گی۔ مسجدوں سے قریب رہو گے، زندگی اچھی کٹے گی۔ میرے قوم کے اسلامی بھائیوں، نمازوں سے محبت کرو گے، زندگی اچھی کٹے گی۔ لیکن گناہ اگر آپ کرتے رہے تو یاد رکھیے گا یہ گناہ چند دنوں کا ہے۔ آپ کو وقتی طور پر لذتیں تو مل سکتی ہے، آپ کو وقتی طور پر مزہ تو مل سکتا ہے، لیکن فرشتوں نے جو گناہ لکھ لیا ہے وہ مٹنے کو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب تک کہ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے آپ توبہ نہ کر لو۔ بھائی بہن کے مسلمان بھائیوں، ارے آج یہاں پہ عہد کرو کہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں گے، ان علماء کی رہبری میں زندہ رہیں گے، علماء کرام کے شہادت پہ چلیں گے، جو علماء بتاتے ہیں ان کی باتوں پہ عمل کریں گے۔ ارے یہ وہ علماء کرام ہیں جو آنے والے نسلوں کو یہ درس دیتے ہیں، اے دنیا والوں اگر زندہ رہنا ہے تو یزیدی بن کے زندہ نہ رہو، زندہ رہنا ہے تو حسینی بن کے زندہ رہو، حسینی بن کے رہو گے، یہاں بھی کامیابی ہوگے، وہاں بھی کامیابی۔ اللہ یا رسول اللہ زندہ باد۔ میرے قوم اسلامی بھائیوں، اگر آپ کا مشن حسینی ہے تو یاد رکھو میرے امام حسین نے جو تعلیمات پیش کیا ہے وہ آپ سنیں اور اس پہ عمل بھی کریں۔ میرے حسین نے شراب سے دوری اختیار کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علامہ صدیق حسن جھارکھنڈی صاحب قبلہ، دیکھیے جھارکھنڈی بابا تشریف لے آئے۔ ابھی آپ سنیں گے جھارکھنڈی بابا سے جھارکھنڈی میں تقریر کہیے سبحان اللہ، ہے نا؟ ہاں آپ نے بنگلہ میں سنا ہوگا، اردو میں سنا ہوگی، سنی ہوگی تقریریں آپ نے، عربی میں، فارسی میں، اب جھارکھنڈی زبان میں آپ تقریر سنیں گے انشاءاللہ۔ میرے قوم اسلامی بھائیوں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، امام حسین کے نقش قدم پہ ہماری زندگی ہونی چاہیے، غوث و خواجہ کی تعلیمات پر ہماری زندگی ہونی چاہیے، امام عشق و محبت کی تعلیمات پر ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ میرے قوم کے اسلامی بھائیوں، آؤ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، علامہ شمس الدین پانی پتی
का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आप हजरत साबिर कलियरी के मुरीद खास हैं। अल्लाह अकबर। एक दफा अल्लामा शमसुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में आकर के सवाल किया था कि हुजूर ये बता दीजिए कि फना क्या है और बका क्या है। बड़ा मशहूर वाकया है। आओ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अपने अंदर हुसैनियत पैदा कर लिया है, आपने इमाम हुसैन की मोहब्बत को दिल में जिंदा रखा है, तो मरने के बाद भी आप जिंदा रहोगे, मरने के बाद आपका नाम भी जिंदा रहेगा, मरने के बाद आपकी कब्र भी रोशन रहेगी, मरने के बाद आपकी तुरबत पे लोग फूल चढ़ाएंगे। मेरे कौम इस्लामी भाइयों, अल्लामा शमसुद्दीन पानीपती ने कहा है कि हुजूर जरा ये बता दीजिए कि फना क्या है और बका क्या है। तो हजरत साबिर कलियरी ने जवाब दिया था कि जरा इंतजार करो, जरा सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारा जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। एक वक्त ऐसा आता है हजरत साबिर कलियरी अल्लाह अकबर बिस्तरे अदालत पे पड़ जाते हैं। आपके मुरीदीन जमा हो गए। कहा हुजूर हमारे खताओं को बख्श दीजिए, हुजूर हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए, हुजूर हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए। सारे मुरीदीन दुआ करवा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत साबिर कलियरी ने कहा है लोगों सुनो, ऐ मेरे चाहने वालों सुनो सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी रूह निकल जाए, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और पूरा मजमा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हजरत साबिर कलियरी ने जवाब दिया कि जब मेरा इंतकाल पुरमलाल हो जाए, जब मेरी रूह निकल जाए, तो सुन लो मेरे जनाजे को एक रूम के अंदर बंद कर देना और कोई मुझे नहलाना नहीं, कोई मुझे कफन ना पहनाना। आज अगर ये वसीयत कर दी जाए तो लोग हैरान हो जाएंगे कि जनाब ये वसीयत कैसी है, ये फरमान कैसा है कि हम नहलाए भी ना और जनाजे के और कफनाए भी ना, और ऊपर से ये भी वसीयत कि कोई जनाजे की नमाज भी हमारी ना पढ़ाए। अल्लाह अकबर। लोग परेशान होते कि नहीं होते, लेकिन अच्छे खासे चाहने वाले मुरीद थे, मुरीदीन के जम्मे गफीर मौजूद है। अल्लाह अकबर का हुजूर जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। हजरत साबिर कलियरी की जब रूह निकल जाती है, आप पर्दा फरमा जाते हैं। लोगों ने वैसा ही किया। आपको दरवाजा आपको रूम में रख करके बाहर से दरवाजा लगा दिया गया है। अल्लाह अकबर। क्या देखते हैं कि चंद मिनटों में पानी के आसार नजर आ रहे हैं, पानी के कतरे टपक रहे हैं। अल्लाह अकबर। पूरा रूम मुअत्तर है, खुशबुओं से पूरा रूम महक रहा है, पूरी फिजा महक रही है, पूरा माहौल महक रहा है। अल्लाह अकबर। जब दरवाजा खोला गया है, खुदा की कुदरत देखो दोस्तों, साबिर कलियरी की करामत देखो दोस्तों, कि जब रूम को खोला गया है तो क्या देखते हैं कि आज खुद अल्लाह के करम से उनको कफन भी मिल चुका है और बदन से पानी के कतरे भी टपक रहे हैं, यानी गुस्ल भी हो चुका है और कफन भी पहनाया जा चुका है। अब लोग कांधा पे उठा रहे हैं, कांधा देने के लिए जमात में जो है मुंतजिर है, लोग परेशान हाल नजर आ रहे हैं कि एक बार साबिर कलियरी को कांधा देने को मिल जाए। अल्लाह अकबर। लेकर के जब पहुंचे हैं कब्रिस्तान, उसी कब्रिस्तान में बड़े बड़े औलमा भी हैं, सौलहा भी है, फुक़हा भी है, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते हैं, इसलिए कि वसीयत किया था आपने कि कोई मेरी जनाजे की नमाज ना पढ़ाए। कहा हुजूर फिर क्या होगा? कहा कि घोड़े पे बैठ करके कोई आएगा, वही जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। अल्लाह अकबर। सारे उलमा मुंतजिर हैं, सारे क़ुर्रा मुंतजिर हैं, सारे फज़ला मुंतजिर हैं, सारे हुफ़्फ़ाज़ मुंतजिर हैं, बड़े बड़े नेक बंदे तक़वाशार लोग वहाँ पर हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं। अल्लामा शमसुद्दीन पानीपती जो मुरीद खास है, वो सबसे आगे खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं। क्या देखते हैं? घोड़ा पर बैठ करके एक शख्स चला आ रहा है, लेकिन नजरों पे निगाहों पर जो है, उनके चेहरे पर जो है पर्दा लगा हुआ है, आंखें नजर आ रही है। अल्लाह अकबर। जब आप आए हैं, आपने किसी से कलाम नहीं किया है, फौरन घोड़े से उतरा और मुसल्ले पे आकर के खड़े हो गए। अल्लाह अकबर कह के आपने जनाजे की नमाज शुरू कर दी है। सब जनाजे की नमाज से फारिग हो गए, वापस घोड़े में बैठना चाहा है। अल्लामा शमसुद्दीन पानीपती ने पाँव को पकड़ लिया। कहा हुजूर जरा नाम तो बता करके जाइए, कल दुनिया हमसे पूछेगी, मेरे पीरो मुर्शिद की सवाल हयात लिखी जाएगी, मेरे पीरो मुर्शिद के बारे में मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगा कि मेरे पीर का जनाजा किसने पढ़ाया है, मेरे पीर के जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई है। आपने फरमाया ऐ शमसुद्दीन सुनो, अरे तुम मेरा नाम जानना चाहते हो? कहा हुजूर नाम तो बता दीजिए। कहा नाम जानना चाहते हो? कहा सुन लो, नाम बाद में जानना, पहले चेहरा देख लो। जैसे ही चेहरे से नकाब को हटाया है, अल्लामा शमसुद्दीन पानीपती कभी इनको देखते हैं, कभी इनको देखते हैं। जो नीचे लेटा है वो भी साबिर है, जो खड़े हैं वो भी साबिर है। अब सोच रहे हैं कि
میرے قوم اسلامی بھائیوں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ صابر کلیری اپنے جنازے کی نماز خود پڑھا رہا ہے، زمین پر لیٹا بھی صابر ہے، اوپر جو کھڑے ہیں وہ بھی صابر ہے۔ اب ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ ہوا کیسے؟ تو سنو، یہ روح کا کمال نہیں ہے، یہ روحانیت کا کمال ہے، یہ روحانیت کا کمال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غریب نواز کے پردہ فرمائے ہوئے آج 809 سال گزر گئے، لیکن ہندوستان نہیں، پورے عالم میں جہاں دیکھو وہاں غریب نواز کا بھی چرچا ہے، ان کے غلاموں کا بھی چرچا ہے۔ میرے قوم کے اسلامی بھائیوں، تو اگر آپ اپنے آپ کو اپنے گلے میں غلامی کا پٹا ڈال کے تو دیکھو صحیح، پھر دیکھنا کمال۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، ہم مزاروں پہ جاتے ہیں اور جا کر کے دعائیں بھی کرتے ہیں، منتیں بھی مانتے ہیں، لیکن واپس آ کے پھر ہمارا وہی حال ہو جاتا ہے جو پہلے تھا۔ میرے قوم کے اسلامی بھائیوں، اپنے اندر ذرا سدھار تو پیدا کرو۔ ارے کب تک مسجدوں سے دور رہو گے؟ کب تک علماء سے دور رہو گے؟ کب تک نمازوں سے دور رہو گے؟ کب تک ماں باپ سے دور رہو گے؟ میرے قوم کے اسلامی بھائیوں، ارے علماء کے قریب آ جاؤ۔ یہ علماء ہی تو منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے آپ کو ماں باپ کا ادب بتاتے ہیں۔ یہ علماء کرام ہے جو وضو کا سلیقہ بتاتے ہیں۔ یہ علماء کرام ہے جو آپ کو کھانے پینے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ یہ علماء کرام ہے جو سونے جاگنے کا شعور آپ کو دیتے ہیں۔ یہ علماء کرام ہے جو مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کی فضیلتیں بتاتے ہیں۔ آپ ان کو اپنا رہبر مان کر کے دیکھیں، یہ وہ علماء ہیں جو خود بھی کامیاب ہیں اور جو ان میں دامن سے لگ جائے وہ بھی کامیاب ہے۔ میرے قوم کے اسلامی بھائیوں، آؤ میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ کامیاب کیسے کیسے کامیاب ترین شخصیتیں گزری ہیں۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے حدیث پاک سنیے، مشکوٰۃ شریف کے حدیث پاک، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدہ عند الکبر قال احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ۔ سبحان اللہ۔ اسی مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث پاک سنیے، عن انس قال ان لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين من قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک سنیے مشکوٰۃ شریف کی، عن معاذ الجہنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاج یوم القیامہ وزوه احسن من زو الشمس۔ کہیے سبحان اللہ۔ تین حدیث پاک میں نے پڑھی آپ کے سامنے، انشاءاللہ ترجمہ سناؤں گا تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ لیکن آؤ ترجمہ سننے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ میلاد النبی میں خرچ کرنا یہ بیکار نہیں ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ جناب میراث صاحب، مولانا میراث صاحب کے والد محترم نے، ان کے چچا لوگوں نے جو اپنی ماں کے نام پر خرچ کیا ہے علماء کرام کو بلا کر کے، یہ ضائع نہیں ہے، یہ بیکار نہیں ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اسی جلسے کے توسل سے مرحومہ کی بھی مغفرت ہو جائے گی، ہم سب کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنے گھر آنے کے بعد دستک دیا دروازے پہ۔ جب دستک دیا تو خاتون جنت نے استقبال کیا، السلام علیکم۔ سلام جب کیا ہے تو سلام کا جواب دیا شیر خدا نے، چہرہ اترا ہوا، کہا علی کیا بات ہے؟ کہا فاطمہ دیکھتی ہو گھر میں گھر کا کیا حال ہے؟ کہا جی سرتاج میرے شوہر نامدار، مجھے معلوم ہے کہ ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ 3 دن ہو گئے چولہا نہیں جلا ہے، چولہا نہیں جلا ہے، میرے دونوں بیٹے حسن و حسین بھوکے ہیں، میرے شوہر نامدار مولا کائنات دیجئے میری چادر اور جائیے بازار میں فروخت کر دیجئے، بازار میں بیچ دیجئے، جو پیسے ملے کچھ اناج لے کر کے آئیے تاکہ میں بچوں کو کھلا سکوں۔ میرے قوم اسلامی بھائیوں، آج ہمارے گھروں میں 15 دن کا سامان اس طرح موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود ہے کہ کبھی ہم رب کا شکر ادا نہیں کرتے،
اس کے باوجود ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، اس کے باوجود ہم تلاوتیں چھوڑتے ہیں، لیکن شیر خدا کے گھر سے جو پیغام مل رہا ہے عالم اسلام کو، وہ پیغام ہمیں بھی قبول کرنا چاہیے، آپ کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ میرے قوم کے اسلامی بھائیوں، تو شیر خدا نے چادر کو لیا گئے بازار، سوچا کہ بیچ دوں۔ ایک خریدار آیا، کہا علی چادر بیچو گے؟ کہا بالکل۔ کہا کتنے میں؟ کہا 6 درہم میں۔ چادر دے دیا، چادر دے دیا آپ نے، 6 درہم جیب میں رکھے۔ اب مولائے کائنات سوچ رہے ہیں کہ میں لے کر کے چلوں، کچھ سامان لے لوں بچوں کے لیے، لیکن اللہ کی مرضی دیکھو، خدا کی طرف سے آزمائش دیکھو، امتحان دیکھو۔ اتنے میں ایک سوالی آ جاتا ہے، آنے کے بعد کہا علی میں ایک مسکین ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، ایک بیمار شخص ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے علی، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو دے دو، میں نے سنا ہے کہ نبی کا گھرانہ بڑا سخی گھرانہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مولا کائنات نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 6 کے 6 درہم کو نکال کر کے اس سائل کو دے دیا۔ اس سائل نے دعائیں دی، کہا علی جاؤ تم بھی آباد رہو گے، تیرے گھر بھی آباد رہیں گے۔ کہا جاؤ تم بھی آباد، تمہارے گھر والے بھی آباد، تمہارے ماننے والے بھی آباد، تمہارے چاہنے والے بھی آباد۔ اللہ اکبر۔ میرے قوم کے اسلامی بھائیوں، اور محبت کے ساتھ سنتے چلے، شیر خدا کی جیب میں 6 درہم تھا، 6 کا 6 دے دیا۔ آج ہم اور آپ ہوتے تو 10 بار سوچتے کہ 6 درہم یا 6 روپیہ ہی ہے اور سب دے دوں گا تو گھر کیا لے کے جاؤں گا، لیکن شیر خدا توکل اللہ رکھتے تھے، اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے۔ آپ نے دے دیا، اس کے بعد سماعت کرے میرے قوم کے اسلامی بھائیوں، اتنے میں ایک سائل اور آتا ہے، لیکن اس کے پاس جو ہے اللہ اکبر ایک اونٹنی ہے۔ کہا کہ علی یہ اونٹنی خریدو گے؟ مولا علی نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو خریدوں گا کیسے؟ کہا جاؤ جاؤ ادھاری میں لے لو، منافع کما کر کے، منافع حاصل کر کے واپس کر دینا۔ اللہ اکبر۔ میرے قوم کے اسلامی بھائیوں، شیر خدا نے جب سنا ہے تو کہا ٹھیک ہے چلو، جب بات ایسی ہے تو دے دو۔ اب لیا ہے اونٹنی، آپ چلے اور آگے بازار کے اندر ایک اور سائل آ گئے۔ کہا کہ علی کیا یہ اونٹنی بیچو گے؟ کہا ضرور بیچوں گا۔ کہا کتنے میں؟ کہا میں نے تو 100 درہم میں خریدا ہے، میں نے تو 100 درہم میں خریدا ہے۔ اللہ اکبر۔ بولو کتنا دو گے؟ تو انہوں نے کہا میں تمہیں 160 درہم دے رہا ہوں، اونٹنی ہمیں دے دو۔ 160 درہم دے دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ 160 درہم جب لیا ہے تو لے کر کے آپ آئے اور سوچا کہ ان کو تلاش کروں تو وہ کہاں ہے جن سے میں نے اونٹنی خریدی تھی۔ اب اونٹنی جو ہے اللہ اکبر جن سے خریدا ان سے ملاقات ہو گئی، ان کو 100 درہم دے دیا، اور 100 درہم جب دے دیا گیا ہے